الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان عبدالغنی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وضو کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وضو کے فرائض کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو ہم نے الحمدللہ وضو کے 3 فرائض کے بارے میں بات کی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم وضو کے چوتھے فرض کی طرف جو ہے رواں دواں ہے۔ تو آئیے حضرت سے ہم بات کرتے ہیں کہ وضو کے چوتھے فرض میں کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں حضرت۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جیسا کہ ہم نے وضو کے 3 فرض کے بارے میں، فرائض کے بارے میں بات کی ہے، جی تو حضرت پیر جو ہے یہ وضو کا چوتھا فرض ہے، تو اس کا کہاں سے کہاں تک اور کتنا دھونا جو ہے ضروری ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں قرآن کی آیت پھر ایک مرتبہ تلاوت کر دیتا ہوں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں وضو کے بارے میں حکم نازل فرمایا، اور اس آیت کا آخری جز اس بات کو بتاتا ہے کہ وضو میں جو سب سے آخری چیز ہے وہ کیا ہے، اور وضو کا آخری فرض یہ کیا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو پتہ کیا چلا کہ وضو کا جو آخری فرض یعنی چوتھا فرض ہے وہ پیروں کا دھلنا ہے۔ کہاں تک؟ خود قرآن کریم اس بات پر دلالت کرتا ہے اور نص ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعب کا معنی عربی میں ٹخنا ہوتا ہے۔ اصل لغت اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ابھری ہوئی چیز، اور چونکہ پاؤں کے پاس جو ٹخنا ہے اس کی ہڈی ابھری ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو بھی کعب کہتے ہیں۔ تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھو، کعبین ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک، اور یہاں پہلا حد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سمیت پیروں کو دھو۔ تو پتہ لگا کہ پیروں کا دونوں ٹخنوں تک دھلنا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ جی۔ تو حضرت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وضو کے باقی 3 فرائض میں، جیسے کہ اس میں چہرے اور ہاتھ وغیرہ میں، تو جیسے کہ اس میں دھونے میں کوئی بھی اگر جگہ تھوڑی سی اگر جگہ باقی رہ جائے تو اس میں وضو نہیں ہوتا، تو کیا یہی حکم جو ہے پیر کے بارے میں بھی ہے؟ ہاں، دیکھیں، جیسا کہ ہم نے باقی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی کہ ہاتھ میں اور چہرے میں، کیونکہ یہ دونوں عضو دھلنے کے تحت آتے ہیں، تو اگر کوئی بھی جگہ بال برابر بھی رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اچھا۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ یہاں تک بھی آیا تھا کہ اگر ہاتھ کا کوئی بال ایسا ہے کہ اس کی جڑ بھیگ گئی، وہ آدھا بال بھی بھیگ گیا، لیکن اس بال کا جو اوپری سرا ہے وہ بھیگنے سے رہ گیا تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سیم بالکل یہی بات پیر کے بارے میں بھی آتی ہے کہ پیر میں بھی جتنی حد داخل ہے، یعنی ٹخنے تک، ٹخنوں سے لے کے پیر کا جتنا حصہ نچلا ہے، اس پیر میں ذرہ برابر بھی جگہ کوئی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی جس طرح ہاتھوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کوئی شخص اگر گھڑی پہنا ہے یا عورتیں گہنے پہنی ہیں، چوڑیاں وغیرہ، کنگن ہیں اور انگوٹھی وغیرہ، مطلب جو بھی پہنا ہو، جائز ناجائز کوئی طرح کسی بھی طرح گہنا ہو، تو وہی حکم یہاں پیروں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر پیروں میں بھی کوئی ایسی چیز پہنی ہے، مثلا بعض دیہاتی عورتیں اپنے پیروں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی رہتی ہیں اس طریقے سے، اور وہ غالباً جہاں تک اکثر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بہت ہی وہ تنگ رہتی ہے اور بہت ہی ٹائٹ اور مضبوط، مطلب بالکل ایک دم اسی سے چپکی رہتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہلاؤ تو ہلتی بھی نہیں ہے وہ، اور اس کے نیچے پانی جانا یہ بالکل متاثر ہوتا ہے، مطلب ممکن ہی نہیں کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے، تو وضو نہیں ہوگا ان لوگوں کا۔ تو ایسے ہی سارے مسائل وہ یہاں پر بھی جو ہم متفق ہوں گے بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی بھی جگہ نہیں رہنی چاہیے، یہاں تک کہ انگلیوں کی جو گھائیاں ہوتی ہیں ان میں بھی پانی کا بہانا بالکل خیال سے، دھیان سے پانی ڈالنا یہ ضروری ہوگا۔ ہاں، ایک چیز اور ہے کہ پیروں کے جو ناخن ہیں، ناخن میں جو میل لگی رہتی ہے، تو اس میل کے بارے میں فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اس میل پر نکال کر پانی بہانا یہ ضروری نہیں، اس میں پانی بہا دے تو اس میل کے اندر یہ جاذبیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اندر گھل جاتی ہے اور پانی وہاں سے بہہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز اور کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے بھی عوام میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے، ٹوٹکا اور
किसी भी ताल्लुक से लेकर अपने पैरों में बहुत ही सख्त धागा बांध लेते हैं। और वो धागा बसा औकात इतना सख्त होता है जी कि उसको हिलाने से भी वो नहीं हिलता। और उनका ख्याल ये होता है कि ये धागा है, अगर इतना सख्त है जी जी लेकिन धागा है, पानी बहाएंगे भीग जाएगा, वुजू तो हो जाएगा। लेकिन वो बात ध्यान में रखें कि जी किसी चीज का भीग जाना या वहां तक तरी पहुंच जाना ये गस्ल में जी नहीं आता। धुलने का मतलब यही है कि उस उज़्व पर, उस जगह पर, जी उस मौजा पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए, जी इसको धुलना कहते हैं। जी तो अब यहाँ पर और ये बात बिल्कुल जाहिर है कि अगर कोई शख्स इतना सख्त कोई धागा बांधा हो जी तो उसके नीचे पानी नहीं पहुंच सकता, बहना तो दूर की बात है। जी तो ऐसा भी लोगों को करने से परहेज नहीं बल्कि सख्त 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 ध्यान देना चाहिए कि उनका वुजू ही नहीं होता। जी इस बात का लोग खास ख्याल रखें।